اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا بیان ہے وہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 75 سے شروع ہوتا ہے۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ افتطمعون، پس کیا تم توقع رکھتے ہو، ان یؤمنوا کہ وہ ایمان لائیں گے، لکم تم پر، وقد کان اور تھا، فریق منہم ایک فریق ان میں سے، یسمعون سنتے تھے، کلام اللہ اللہ تعالیٰ کا کلام، ثم پھر، یحرفونہ تبدیل کر دیتے تھے، من بعد اس کے بعد، ما عقلہ جو انہوں نے سمجھ لیا، وہم اور وہ، یعلمون جانتے ہیں۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ اب تک ہم نے سورۃ بقرہ کے 8 رکوع اور اس پر مستعز صرف 3 آیات کا مطالعہ کیا ہے۔ آج میں چاہتی ہوں کہ ہماری رفتار قدرے تیز ہو۔ یہ جو سلسلہ مضمون چل رہا ہے، خطاب امت سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل، ان کے ساتھ خطاب کا سلسلہ سورۃ بقرہ میں 5ویں رکوع سے شروع ہوا اور 15ویں رکوع کے آغاز تک چلے گا۔ یہ 10 رکوع ہے، عرض کر چکی ہوں بار بار، اور اس کو میں چاہتی ہوں کہ آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، جس میں سے پہلا رکوع جو ہے وہ دعوت کا ہے، وہ بہت فیصلہ کن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھیے اس رکوع کا آغاز ہوا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ اور خود بخود ظاہر ہو رہا ہے اسلوب کلام سے کہ اگلے رکوع سے بات کا رنگ بدل گیا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون۔ یہ تجدید کا انداز ہے، دھمکی کا انداز ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ 5واں رکوع اس خطاب میں بمنزلہ فاتحہ ہے، بہت اہم، اور بقیہ جو 9 رکوع ہیں ان میں بریکٹس کا انداز ہے کہ 2 آیتوں سے بریکٹ شروع ہوتی ہے اور انہی 2 آیتوں پہ بریکٹ ختم ہوگی۔ یہ ملامت کا خطاب ہے اور ان کے خلاف ایک مسلسل فرد قرارداد جرم جو ہے وہ عائد کی گئی ہے، جس کے نتیجے میں وہ اس منصب سے معزول کر دیے گئے جس پر 2000 برس سے فائز تھے، اور ان کی جگہ پر اب امت محمد، نئی امت مسلمہ کو، اب اس کو اس کا نگران بنا دیا گیا۔ اس کی انسٹالیشن سے ری منی کے طور پر تحویل قبلہ کا معاملہ، یہ ربط کلام اگر سامنے نہ رہے تو انسان کھو جاتا ہے۔ قرآن مجید کی طویل صورتوں کو پڑھتے ہوئے کہ بات کہاں سے چلی تھی، کدھر جا رہی ہے، کیا ربط ہے، کیا تعلق ہے، کلام کیا ہے، اس لیے بات بار بار دہراتی ہوں، آپ کو بتاتی ہوں، میں اس چیز کو زیادہ اہمیت دے رہی ہوں۔ اب ان 9 رکوعوں کے مضامین میں کچھ تو واقعات ہیں، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کام کیا، تم نے وہ کام کیا، یا یہ کام کیا۔ ظاہر بات ہے اب ترجمہ تو کرنا ہوگا اور مختصر وضاحت بھی کرنی ہوگی، لیکن ان کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ کچھ واقعات کے بعد پھر کچھ ایسے عظیم حقائق بیان ہوئے ہیں جو کہ ابدی حقائق ہیں، ان کا کسی وقت سے، کسی خاص گروہ سے، کسی قوم سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے، وہ تو اصول ہیں، سنت اللہ ہے، ہم انہیں کہہ سکتے ہیں، یا اللہ کے جو عام قوانین ہیں، قواعد ہیں اس کائنات میں۔ ایک تو قانون ہے طبیعہ، فزیکل لاز، ایک مورل لاز ہیں جو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کار فرما ہیں۔ تو جہاں وہ مورل لاز آتے ہیں جنہیں آپ سب کہا کرتے تھے جب بچپن میں کہانی پڑھی اور کہانی کے بعد لکھا اس کا مورل لیسن کیا ہے، اس کہانی سے سبق کیا حاصل ہوا، تو کچھ تھوڑے وقفے کے بعد وہ آیات آتی ہیں جو گویا کہ سلسلہ کلام کے اندر یہ انتہائی اہمیت کی حامل ہیں، اس لیے کہ وہ یونیورسل اہمیت کی حامل ہیں، اور ان میں در حقیقت ایک رہنمائی پوشیدہ ہے موجودہ امت مسلمہ کے لیے۔ مثلاً جتنا حصہ ہم اب تک پڑھ چکے ہیں ان میں پہلے تو وہ آیت یاد کیجئے، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ۔ معلوم ہوا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک امت مسلمان ہو، اس پر اللہ کے بڑے فضل ہوئے ہوں، بڑا اکرام ہوا ہو، بڑا انعام ہوا ہو، پھر وہ اپنی بے
عملی یا بد عملی کے باعث اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہو جائیں اور ذلت اور مسکنت ان پر تھوپ دی جائے۔ یہ ایک یونیورسل ٹروتھ وہاں سے نکل آیا کہ ہمیں سوچنا ہوگا۔ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے امت مسلمہ کے لیے کہ کیا ہم تو آج اس پوزیشن میں نہیں ہیں۔ دوسرا اسی طرح کا یونیورسل ٹروتھ والا مقام تھا آخری جو ہم نے پہلے پڑھا ہے، ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ۔ اسی مسلمان امت کا یہ حال بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے دل اتنے سخت ہو جائیں کہ انہوں نے پتھروں اور چٹانوں کو بھی مات دے دی۔ یہ بھی ایک کیفیت ہے جو سامنے آئی، حالانکہ قوم وہ ہے انی فضلتکم علی العالمین، از کجا تابع کجا، لیکن یہ حقیقت بھی ہمارے سامنے آئی کہ چیزیں جو ہیں اپنی جگہ امکانات میں سے ہیں۔ البتہ یہاں میں ایک بات عرض کر دوں کہ اس کثابت قلبی میں پوری امت جو ہے وہ برابر مسلط جو ہے مبتلا نہیں ہوا کرتی۔ اس میں امت کے جو قائدین ہوتے ہیں اور امت مسلمہ کے قائدین اس کے علماء ہوتے ہیں، سب سے زیادہ شدت کے ساتھ یہ خرابی ان میں ہی آتی ہے، اس لیے کہ باقی لوگ تو پیروکار ہیں، پیچھے پیچھے چلتے ہیں، وہ اعتماد کرتے ہیں کہ یہ ہیں اللہ کی کتاب کے پڑھنے والے، یہ ہیں تورات کے حامل، یہ جانتے ہیں وہ ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جو لوگ جان بوجھ کر اللہ کی کتاب میں تحریف کر رہے ہیں انہیں تو پتہ ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ جو لوگ جان بوجھ کر حق کو پہچان کر اس کا انکار کر رہے ہیں انہیں تو پتہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ در حقیقت یہ سزا ان پر آتی ہے۔ یہ بات ان آیات میں جو اب ہم پڑھنے لگے ہیں بہت زیادہ واضح ہو جائے گی انشاءاللہ۔ فرمایا افتطمعون ان یؤمنوا لکم، تو اے مسلمانوں کیا تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ ایمان لے آئیں گے تم پر، تمہاری بات مان لیں گے؟ ظاہر بات ہے مسلمانوں کو توقع تھی کہ مشرکین مکہ تو بہت دور تھے توحید سے، ایمان سے، رسالت کا تو کوئی تصور ہی نہیں تھا، کتاب ان کے پاس کوئی تھی ہی نہیں۔ یہ تو یہود ہیں اور ان کے پاس تو کتاب رہی ہے، یہ موسیٰ کے ماننے والے ہیں، یہ توحید کے علمبردار ہیں، یہ آخرت کا بھی اقرار کرتے ہیں، تو ان کو تو جھٹ پٹ مان لینا چاہیے۔ تو جو مسلمانوں کے دل میں، عام مسلمانوں کے دل میں جو حسن ظن تھا، در حقیقت یہ اس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، تمہیں بڑی طمع ہے، آرزو ہے، کوشش ہے، تمہاری بڑی خواہش ہے، تمنا ہے، توقع ہے کہ یہ بات مان لیں گے تمہاری۔ وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، جبکہ حال یہ ہے کہ ان میں سے ایک جماعت، ایک گروہ وہ بھی ہے کہ جو اللہ کے کلام کو سن کر پھر اس میں تحریف کرتا رہا ہے اس کے بعد کہ اس کو سمجھ لیتا تھا، پھر جان بوجھ کر تحریف کرتا تھا۔ اب ظاہر ہے وہ گروہ کون ہوں گے؟ علماء ہی ہیں۔ عام آدمی تو تحریف نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس کا علم ہی اتنا تھا، تحریف کرنے والے تو علماء تھے۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمنوا قالوا آمنا وَإِذَا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون۔ وَإِذ، اور جب لقوا ملاقات کرتے تھے، الذین جو لوگ آمنوا ایمانداروں سے، قالوا کہتے، آمنا ہم ایمان لائے، وَإِذَا اور جب خلا اکیلے ہوتے، بعضهم ان میں سے بعض إلى بعض بعض کے پاس، قالوا وہ ان بعض کو کہتے، أتحدثونهم کیا تم بتاتے ہو ان کو، بما جو کچھ فتح اللہ ظاہر کیا اللہ تعالیٰ نے، علیکم تم پر، لیحاجکم تاکہ وہ حجت کریں یا جھٹلائیں تم کو، بھی اس کے بعد، عند ربکم تمہارے رب کے، افلا کیا تم تعقلون عقل نہیں رکھتے؟ اب دیکھیے بات بڑی عجیب سامنے آ گئی ہے کہ جس طرح منافقین مسلمانوں میں تھے ایسے ہی یہود میں بھی تھے۔ یہود میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن پر حق جب منکشف ہو گیا اور کچھ ان کی صالح فطرت بھی تھی، اب وہ آنا چاہتے تھے اسلام کی طرف، لیکن اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان کو، اپنے کاروبار کو، اپنے قبیلے کو چھوڑنا بھی ممکن نہیں تھا، اور قبیلوں کی سرداری بھی ان کے علماء یہود کے پاس ہے، تو دل ان کے کچھ ساتھ ساتھ آ چکے تھے اہل ایمان کے، اور جو وہ اہل ایمان سے ملتے تھے تو کبھی کبھی باتیں بھی بتاتے تھے کہ ہاں یہ بات محمد کہہ رہے ہیں، یہ تورات میں لکھی ہوئی تھی، واقعی یہ بات یوں ہی تھی۔ اب اس کے بعد جب وہ جاتے تھے اپنے شیاطین کے پاس، وہی شیاطین ان کے علماء، ان کے بڑے سرکردہ لوگ، تو وہ جا کر انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرتے تھے کہ بے وقوفو یہ کیا کر رہے ہو، یہ بات بتا رہے ہوں انہیں تاکہ اللہ کے پاس جا کر وہ تم پر حجت قائم کریں کہ یہ انہیں پتہ تھا، پھر بھی انہوں نے نہیں مانا۔ اب یہ ان کا آپس کا مکالمہ ہو رہا ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور ان میں سے کچھ لوگ ہیں جب ملتے ہیں اہل ایمان سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ
بعض، اور جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، قالوا وہ کہتے ہیں، اتحدثونہم کیا تم بتا رہے ہو ان کو، بما فتح اللہ علیکم وہ باتیں جو اللہ نے کھولی ہیں تم پر، لیحاجکم بہ عند ربکم کہ وہ تم پر حجت قائم کریں تمہارے رب کے پاس کہ اللہ اس نے مانا تھا کہ ہاں تورات میں یہ ہے، تو تم ذرا عقل سے کام لو، یہ حقیقتیں جو تورات کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہیں مسلمانوں کو مت بتاؤ، اس پر اللہ کا تبصرہ کیا ہے۔ افلا تعقلون یہ تو ابھی انہی کا قول ختم ہوا ہے کہ کیا تمہیں عقل نہیں ہے کہ تم ایسا بیوقوفی والا کام کر رہے ہو۔ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون اولا کیا وہ نہیں یعلمون جانتے انا بے شک اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے ما جو کچھ یسرون وہ چھپاتے ہیں، وما اور جو کچھ یعلنون وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اولا یعلمون یہ تبصرہ اللہ کا ہے تو کیا یہ لوگ نہیں جانتے، ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون کہ اللہ تو جانتا ہے وہ سب کچھ بھی جو وہ چھپاتے ہیں اور وہ سب کچھ بھی جو وہ ظاہر کرتے ہیں، تو چاہے یہ باتیں مسلمانوں کو بتاؤ یا نہ بتاؤ اللہ تو سب ظاہر اور چھپا ہوا جانتا ہی ہے، اللہ کی طرف سے تو ان کا محاسبہ ہو ہی جانا ہے، لہٰذا یہ بھی ان کی ناسمجھی کی دلیل ہے۔ اب آ رہی ہے وہ اصل اہم بات جو میں نے ابتدا میں بیان کر دی تھی، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ وَمِنْهُمْ اور ان میں سے امیون ان پڑھ ہیں، لا یعلمون وہ نہیں جانتے کتاب کو، الا لیکن امانیہ کچھ چند آرزویں ہیں ان کی تمنائیں ہیں، وَإِنْ اور نہیں ہیں ہم وہ الا لیکن یظنون گمان کرتے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ ان میں سے بھی ایک طبقہ تو ہے ان پڑھ لوگوں کا۔ اب دیکھیے امی اصل میں تو ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ مشرکین عرب کے لیے لفظ ہے قرآن مجید میں، کیوں؟ ان کے اندر پڑھنے لکھنے کا رواج بھی نہیں تھا، آسمانی کتاب بھی ان کے پاس نہیں تھی، لیکن اب یہاں پر یہ یہود کے بارے میں کہا جا رہا ہے، جیسے آج مسلمان ہیں کہ اکثر و بیشتر مسلمان تو جاہل ہیں، چاہے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہو، پی ایچ ڈی فزکس میں کیا ہوا ہے جی، قرآن کی الف بے بھی نہیں آتی، دین سے جو ہے مکمل ناواقف ہیں، بہت پڑھے لکھے ہیں جن کو ہمارے بعد لوگ کہتے ہیں پڑھے لکھے جاہل۔ آج کی عظیم اکثریت مسلمانوں کی وہ پڑھے لکھے جاہلوں پر مشتمل ہے، اس میں شامل کر لیجئے ہماری اکثریت جو ہے وہ ہے ہی بغیر پڑھی لکھی، تو اب انہیں کیا پتا، وہ تو سارا اعتماد کریں گے علماء پر، جو بریلوی ہیں وہ بریلوی علماء پر اعتماد کریں گے، جو دیوبندی ہیں وہ دیوبندی علماء پر اعتماد کریں گے، اور جو اہل حدیث ہیں وہ اہل حدیث علماء پر اعتماد کریں گے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ اب امیون کا سہارا کیا ہوتا ہے؟ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وہ کتاب سے تو واقف نہیں ہوتے، اب اپنی کچھ خواہشات ہیں کہ جن کو جانتے ہیں، یہ خواہشات بعد میں کھل جائے گا۔ یہ خواہشات کیا ہیں؟ ہم تو اسرائیلی ہیں جی، ہم تو اللہ کے محبوب ہیں، ہم تو امت محمد میں ہیں، ہماری تو شفاعت ہو ہی جائے گی، یا مانی تل کا امانی ہی ہو، اور ہمیں تو جہنم میں داخل کیا بھی تو تھوڑے سے عرصے کے لیے داخل کیا جائے گا اور پھر ہمیں نکال لیا جائے گا، یہ امانی ہے۔ تو ان کے پاس تو امانی ہے۔ امیہ کہتے ہیں خواہش کو، امانی اس کی جمع ہے، یہ اپنی خواہشات، انگریزی کا لفظ صحیح تعبیر کرے گا وشفل تھنکنگ، یہ اپنی اس وشفل تھنکنگ کے سہارے جی رہے ہیں، علم ان کے پاس ہے ہی نہیں۔ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ وہ نہیں کچھ کر رہے مگر ان کے اپنے گمان ہیں، اپنے من گھڑت خیالات ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ فَوَيْل خرابی ہے لِلَّذِينَ ان کے لیے جو یکتبون لکھتے ہیں کتاب کو بِأَيْدِيهِمْ اپنے ہاتھوں سے، ثم پھر یقولون کہتے ہیں، ھذا یہ من عند اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیشتروا تاکہ وہ حاصل کر سکیں، لے سکیں، بھی اس کے بدلے سامنا قیمت، قلیلہ کم، فویل پس خرابی ہے، لہم ان کے لیے، مما اس سے جو کچھ کاتبت لکھتے ہیں، ایدیہم ان کے ہاتھ، وویل اور خرابی ہے، لہم ان کے لیے، مما اس سے جو کچھ یکسبون وہ کماتے ہیں۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم تو اصل ہلاکت اور بربادی اور ویل کے بعد ہمیں بعض روایات ہمیں یہ بھی آتی ہیں کہ وہ جہنم کا وہ طبقہ ہے جس سے خود جہنم پناہ مانگتی ہے، سخت
بدترین تو وہ ویل، وہ تباہی جو ہے ان کے لیے ہے جو کتاب لکھتے ہیں اپنے ہاتھ سے۔ ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ حاصل کر لیں اس سے بہت ہی کم گھٹیا اور حقیر سی قیمت، یعنی فتویٰ نویسی جس کا معاملہ ہے یہ، یعنی کوئی شخص آیا، اس نے رائے پوچھی، انہوں نے اپنا جو بھی ہے لکھا اور کہا یہی دین کا تقاضا ہے، یہی علم ہے، یہی اللہ کی بات ہے۔ اب کتنا کچھ انہوں نے واقعتاً صحیح بات کہی ہے، کتنی ہٹ درمی سے کام لیا ہے، کتنی کسی رشوت پر مبنی کوئی رائے دی ہے۔ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ہوئے کس درجہ فقیہ حال حرم میں توفیق۔ تو اس میں یہ علماء کا کردار تھا۔ ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تو ہلاکت اور بربادی ہے ان کے لیے اس چیز سے کہ جو ان کے ہاتھوں نے لکھی۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون، ہلاکت اور بربادی ہے اس کمائی سے جو وہ کر رہے ہیں۔ یہ سارا جو دھندا ہے فتویٰ فروشی کا اور دین فروشی کا ہے، یہ کام کر کے وہ اپنے لیے تباہی مول لے رہے ہیں، اس سے ان کو اللہ کے ہاں کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، لن تمسنا النار، ہرگز نہیں چھوئے گی ہم کو آگ، الا لیکن ایام چند دن، معدودہ گنتی کے۔ کل اے نبی کہہ دو، اتخذتم کیا تم نے لیا، عند اللہ اللہ تعالیٰ سے، عہدہ کوئی وعدہ، فلن یخلفا کہ ہرگز نہیں خلاف کرے گا اللہ تعالیٰ عہدہ اپنے وعدے کے، ام تقولون کیا تم کہتے ہو، علی اللہ اللہ پر، ما لا جو کچھ نہیں، تعلمون تم جانتے۔ وقالوا، اب یہ آ گیا امانی، وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، وہ کہتے ہیں ہمیں تو آگ چھو ہی نہیں سکتی ہاں گنتی کے چند دن، صرف یہ کہ دوسروں کی آنکھ میں خاک دھول جھونکنے کے لیے کوئی اعتراض نہ کر دے اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ ہمیں آگ میں پھینکا جا رہا ہے اور ان کو نہیں پھینکا جا رہا، یہ ہم سے بھی بدتر تھے کردار میں، تو شاید ان کا منہ بند کرنے کے لیے چند دن اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم میں ڈال دے، لیکن ہمیں فوراً نکال لے گا اللہ تعالیٰ۔ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں چھو سکتی آگ مگر گنتی کے چند دن۔ قل اتخذتم عند اللہ عہدا، ان سے کہیے کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے، کوئی قول و قرار ہو گیا ہے، فلن یخلف اللہ عہدا کہ تمہیں یقین ہے کہ اللہ اپنے عہد کے خلاف نہیں کرے گا، ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون یا تم اللہ کی طرف اس بات کی نسبت کر رہے ہو، تہمت لگا رہے ہو، جڑ رہے ہو یہ بات اللہ پر جو تم نہیں جانتے، جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم ہی نہیں ہے۔ بلی من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئاتہ فاولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون، بھلا کیوں نہیں، من جس نے کسب کمائی، سیئہ برائی، و احاطت اور گھیر لیا، بھی اس کو، خطیئاتہ اس کی خطاؤں نے، اس کے گناہوں نے، فاولئک پس وہی لوگ، اصحاب النار آگ والے، جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ بلی من کسب سیئۃ، اب یہ انتہائی وہ یونیورسل ٹروتھس ہے جو میں نے کہا تھا، ابدی حقائق، عظیم ترین حقیقت آ رہی ہیں، نوٹ کیجئے۔ بلا کیوں، من کسب سیئۃ جس شخص نے جان بوجھ کر ایک گناہ کمایا، لیکن کبائر بڑا گناہ، صغائر چھوٹا گناہ نہیں، سیئات یہ اس کی جو تنکیر ہے وہ ایک کا فائدہ بھی دے رہی ہے اور تفصیل کا بھی، جس نے بھی جان بوجھ کر کسبہ ایک گناہ کمایا، و احاطت بہ خطیئاتہ اور اس کی خطا نے اس کا گھیراؤ کر لیا، یعنی ایک ہی گناہ ہے، سود کھا رہا ہے، باقی نماز ہے، تہجد ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن اس ایک گناہ کی برائی بھی اتنی اس کے گرد چھا جائے گی کہ پھر اس کی ساری نیکیاں ختم ہو کر رہ جائیں گی، ایک گناہ۔ بلی من کسب سیئۃ و احاطت بہ خطیئاتہ فاولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون، اس میں ہمارے مفسرین نے یہ کہا ہے کہ اس کی خطا کاری اتنی اس کے اوپر چھا جائے گی کہ ایمان کا کوئی اثر باقی نہیں رہے گا، اور یہ علماء کے ہاں اصول ہیں کہ یہ جو گناہ ہوتے ہیں یہ ڈاک ہے کفر کی، ہوتے ہوتے گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ اگر اس پر چلتا آئے تو ہوتے ہوتے اصل میں ہوتا یہ ہے کہ اسے پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا رہتا ہے اور اندر سے ایمان ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ دیمک کی طرح جو ہے وہ کہ جیسے دروازے کی چوکھٹ
دیمک سے کھائی گئی ہے، اوپر ایک ونیئر لگا ہوا ہے جو نظر نہیں آ رہا۔ یہ عقل جو ہے اللہ نے دیمک کو بھی دی ہے کہ چھوٹی سی چھپری چھوڑ دینا کہ گھر والے لوگ دھوکہ کھاتے رہیں، باقی یہ کہ اندر سے کھوکھلا کر دیا ہے۔ فَأُولَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہے قاعدہ کلیہ قرآن کا قطعی اور ابدی فیصلہ۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ وہم فیہا خالدون۔ والذین، اور جو لوگ آمنوا ایمان لائے، وعملوا اور کام کیے، صالحات نیک، اولئک وہی لوگ، اصحاب الجنہ جنت والے ہیں، ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں اس کے بعد لوگ ایمان لائیں اور صالح نیک عمل کریں۔ اب نیک عمل میں ہر کسی نے اپنا اپنا نظریہ بنا رکھا ہے۔ مراد نیک عمل کی قرآن مجید میں کیا ہے؟ دین کے سارے تقاضوں کو ادا کریں، وہ نیک عمل ہوگا۔ آپ نے ایک نیکی کر لی، یتیم خانہ کھول دیا، بڑی فاؤنڈیشن بنا دی، بیواؤں کا انتظام ہو رہا ہے، لیکن کاروبار میں سودی لین دین ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، سب چل رہا ہے۔ یہ نہیں، دین کے تقاضے یہ بھی ہیں کہ دین کو قائم کرنے کی جدوجہد میں لگو، اس کی شرائط پوری کرو۔ تو فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ ہم فیہا خالدون، وہ ہیں جنت والے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ۔ وَإِذْ، اور جب أَخَذْنَا ہم نے لیا، میثاق وعدہ، بنی اسرائیل سے، لا تعبدون تم نہیں عبادت کرو گے، الا لیکن اللہ تعالیٰ کی، بالوالدین اور والدین کے ساتھ، احساناً اچھا سلوک کرو گے، وذی القربیٰ اور قرابت والوں سے، والیتامى اور یتیموں سے، والمساکین اور مسکینوں سے، وقولوا اور کہو گے، للناس لوگوں سے، حسنا اچھی بات، واقیموا اور قائم کرو گے، صلاۃ نماز، وآتوا الزکوٰۃ اور دو گے زکوٰۃ، ثم پھر تولیتم تم پھر گئے، الا لیکن قلیلا کم، منکم تم میں سے، وانتم اور تم معرضون اعتراض کرنے والے تھے، بہانے بنانے والے تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور یاد کرو کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا تم نہیں عبادت کرو گے کسی کی سوائے اللہ کے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، دوسرا حکم، اور یہ بہت اہم مقام ہے کہ اللہ کے حق کے فوراً بعد والدین کے حق کا قرآن مجید میں ذکر 4 مقامات پر آیا ہے، ان میں سے ایک مقام یہ ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو گے، وذی القربیٰ اور قرابت داروں کے ساتھ بھی، والیتامى اور یتیموں کے ساتھ بھی، والمساکین اور محتاجوں کے لیے بھی، وقولوا للناس حسنا اور لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرو، اچھی بات کہو، صحیح بات کہو، اور امر بالمعروف کرتے رہو، نیکی کی دعوت دیتے رہو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ اور نماز قائم کرو اور نماز کو قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو گے، یہ گویا کہ معاہدہ ہو رہا ہے۔ ثم تولیتم پھر تم دیکھو تم نے اس سے پیٹھ موڑ لی، الا قلیلا منکم سوائے تم میں سے تھوڑے سے لوگوں نے، وانتم معرضون اور تم ہو ہی پھر جانے والے، تمہاری یہ عادت گویا کہ طبیعت ثانیہ ہے۔ اب ایک خاص مثال آ رہی ہے، اس کے بعد پھر ایک بہت بڑا یونیورسل ٹروتھ آئے گا۔ مثال کیا ہے؟ اللہ نے ان کو کہہ دیا تھا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ وَإِذْ اور جب أَخَذْنَا ہم نے لیا مِيثَاقَكُمْ تم سے پختہ عہد، لَا تَسْفِكُونَ نہ تم بہاؤ گے، دِمَاءَكُمْ اپنوں کا خون، وَلَا تُخْرِجُونَ اور نہ تم نکالو گے، أَنفُسَكُمْ اپنوں کو، مِنْ دِيَارِكُمْ اپنے ملک سے، اپنی بستی سے، اپنے گھروں سے، ثم پھر اقررتم تم نے اقرار کیا، وانتم اور تم تشہدون گواہ ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ ہم نے تم سے یہ عہد بھی لیا تھا، لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ دیکھو اپنا خون نہیں بہاؤ گے، یعنی آپس میں جنگ نہیں کرو گے، لڑو گے نہیں، تم بنی اسرائیل ایک وحدہ بن کر رہو، جیسے کہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ تم بھائی بھائی ہو۔ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ اپنا خون نہیں بہاؤ گے، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ
نہ ہی تم نکالو گے اپنے کچھ لوگوں کو ان کے گھروں سے۔ اب یہاں مجھے وضاحت کرنی پڑے گی ورنہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ جب حضرت یوشع کی سرکردگی میں بنی اسرائیل نے فلسطین کو فتح کرنا شروع کیا اور سب سے پہلے جیریکو شہر فتح کیا گیا، اس کے بعد جب سارا فلسطین فتح کر لیا تو انہوں نے ایک مرکزی حکومت قائم نہیں کی۔ 12 قبیلوں نے 12 حکومتیں بنا لیں، جیسے 12 چشمے تھے پانی کے، ایسے ہی 12 حکومتیں بنا لی۔ اب ظاہر بات ہے جہاں 12 حکومتیں ہوں گی تو وہ طائف الملوکی جسے کہتے ہیں آپس کی کھٹ پٹ ہوتی تھی، جنگیں ہوتی تھی، پھر ان میں سے ایک دوسرے پر حملہ کر کے وہاں کے لوگوں کو نکال باہر کرتے تھے، بھاگنے پر مجبور کر دیتے تھے۔ یہ تھی ان کی کیفیت۔ لیکن اس کے بعد پھر جب وہ لوگ چلے گئے کہیں کفار کے ملک میں چلے گئے، اب کفار نے جو ہے ان کو لا کر ان کے سامنے ان کو بیچنا چاہا، چونکہ غلام بن گئے وہاں جا کر، یا انہوں نے غلام بنا لیا، تو اب فدیہ دے کر چھڑا رہے ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جو بھی تمہارا اسرائیلی بھائی ہو اس کو فدیہ دے کر چھڑا لو۔ اگر کہیں وہ اسیر ہو جائے تو ایک حکم کو تم مانا نہیں اور دوسرے پر عمل ہو رہا ہے۔ حکم تو یہ تھا کہ آپس میں خون ریزی کرو ہی نہیں، اس حکم کو تو توڑ دیا، لیکن بڑے مستقیانہ انداز میں اب اس وقت جو اس کی وجہ سے غلام بنے یا اسیر ہو گئے ان کو فدیہ دے کر چھڑا رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، شریعت کا حکم ہے۔ یہ ہے وہ تضاد جو مسلمان امتوں کے اندر ہو جاتا ہے، اس پر آیت ہے یہ یونیورسل ٹروتھ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، اور یاد کرو جب کہ ہم نے تم سے عہد لیا تھا کہ تم اپنا خون نہیں بہاؤ گے، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، اور نہ ہی تم اپنے آپ کو اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالو گے، ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، پھر تم نے اقرار کیا تھا، اس عہد اور قول و قرار کو مان لیا تھا پورے شعور کے ساتھ مانتے ہوئے۔ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ، پھر تم ہی ہو وہ، تقتلون انفسکم، اپنے ہی لوگوں کو قتل بھی کرتے ہو، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور اپنے ہی کچھ لوگوں کو ان کے گھروں سے باہر نکالتے ہو، تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، ان پر چڑھائی کرتے ہو گناہ کے ساتھ بھی اور زیادتی کے ساتھ بھی، وَإِنْ يَأْتُكُمْ أُسَارَىٰ، اور اگر وہ قیدی بن کر تمہارے پاس آتے ہیں تو تُفَادُوهُمْ، تم ان کا فدیہ دے کر ان کو چھڑاتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ ان کا تو نکالنا ہی تم پر حرام کیا گیا تھا۔ اب یہ واقعہ آپ نے سن لیا، پڑھ لیا، سمجھ لیا، اب یہ اس سے جو سبق ہے، مورل لیسن ہے جو ابدی ہے، أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، تو کیا تم ہماری شریعت کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک کو نہیں مانتے؟ اب دیکھیے یہ الفاظ ہوں گے تعویل عام، جہاں کہیں بھی یہ طرز عمل ہوگا یہ آیت اس کو کور کرے گی۔ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، تو کیا تم مانتے ہو ہماری کتاب کے ایک حصے کو اور ایک حصے کو نہیں مانتے؟ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ، تو نہیں ہے کوئی سزا اس کی جو یہ حرکت کرے تم میں سے، إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی ہو، ذلت ہو، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، وہ لوٹا دیے جائیں شدید ترین عذاب میں، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو۔ آج امت مسلمہ پر 100% یہ آیت پوری اترتی ہے، پورے دین پر چلنے کو تیار نہیں ہے، کوئی ایک گروہ نے ہر شے حلال کر لی ہے اپنے لیے، ملازم پیشہ طبقہ ہے، رشوت حلال ہے ان کے کیا کریں، اس کے بغیر گزارا نہیں، کاروباری طبقہ ہے، سود کے بغیر گزارا نہیں، سود کے بغیر کوئی کاروبار چلتا نہیں، کیا کریں، تو ہر ایک کے لیے یہ بات ہے، سب کر رہے ہیں، تو نیکی اور بدی کا
امتحان ہے۔ کل دین جب تک وہ نہ ہو تو اس کی سزا یہ ہے خزیوں فی الحیات الدنیا، وہ ہمارے اوپر ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، وہ خز اور ذلت اور وہ مسکنت تھوپ دی گئی ہے، باقی رہ گیا قیامت کا معاملہ۔ ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، شدید ترین عذاب میں تو اپنے طرز عمل سے تو ہم اس کے مستحق ہو گئے ہیں، باقی اللہ تعالیٰ کی جو رحمت سے دستگیری فرما لے یہ اس کا اختیار ہے، لیکن دھمکی کا پھر انداز دیکھیے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو۔ ہر سال عمرہ فرما کر آ رہے ہیں، کس رقم سے فرما کر آ رہے ہیں یہ اللہ کو معلوم ہے، یہ حلال کمائی تھی یا حرام سے کیا۔ رمضان مبارک میں حرم میں وہ پہلی ہی صف میں جگہ ریزرو کروا لیتے ہیں سیٹھ صاحب، اب وہاں کے شرطوں کو بھی رشوتیں دیتے ہیں اور وہ تو سمجھتے ہیں کہ ہم تو سارا نہا دھو کر آ گئے، سال بھر جو بھی حرام کمائی کی تھی سب پاک ہو گیا۔ اللہ ناواقف نہیں ہے، اللہ تمہاری داڑھیوں سے دھوکہ نہیں کھائے گا، اللہ تمہارے اماموں سے، نمازوں، قبا اور ابا سے دھوکہ نہیں کھائے گا۔ بغافل عما تعملون اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرۃ فلا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینصرون۔ اولئک یہی لوگ الذین جنہوں نے اشتروا خرید لی حیات زندگی دنیا کی بالآخرہ آخرت کے بدلے، فلا پس نہیں یخفف ہلکا کیا جائے گا عنہم ان سے عذاب ولا ہم اور نہ ان کی ینصرون کوئی مدد کی جائے گی۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی اختیار کر لی ہے آخرت کو چھوڑ کر۔ فلا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینصرون، تو اب ان کے لیے نہ تو عذاب میں تخفیف کی جائے گی اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ وَلَقَدْ اور البتہ آتَيْنَا ہم نے دی موسیٰ کو کتاب وقفینا اور ہم نے بھیجے پے در پے من بعد اس کے بعد رسول وآتینا اور ہم نے دی عیسیٰ کو البینات نشانیاں وایدنا اور ہم نے طاقت دی اس کو بروح القدس پاک روح جبرائیل کے ذریعے۔ افکلما کیا پس جب جاءکم آیا تمہارے پاس رسول بما اس چیز کے ساتھ لا تہویٰ نہ اچھی لگی تم کو انفسکم تمہاری جانوں کو استکبرتم تم نے تکبر کیا ففریقا ایک گروہ کذبتم تم نے جھٹلایا وفریقا اور ایک گروہ وہ تقتلون تم قتل کرتے تھے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تورات اور قفینا من بعدہ بالرسل اور پھر اس کے بعد ہم پے در پے لگاتار رسول بھیجتے رہے۔ ایک بات نوٹ کر لیجئے گا، رسول اور نبی میں فرق ہے، اس وقت تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، لیکن یہ تین جوڑے ایسے ہیں الفاظ قرآن مجید کی اصطلاحات کے کہ وہ تینوں مترادف کے طور پر بھی استعمال ہو جاتے ہیں اور علیحدہ اپنا مفہوم بھی رکھتے ہیں، اور اس کا ایک اصول علماء نے یہ بنایا ہے کہ اذ یستبع تفرق و اذ تفرق اجتماع، ایک ہے ایمان اور اسلام۔ اب یہ بھی مسلم مومن ایک ہی شے ہے، لیکن یہ کہ ایک شے تو نہیں ہے، کچھ فرق بھی ہے۔ کہیں جہاں ان دونوں الفاظ کو لایا جائے گا مقابل تو فرق نظر آ جائے گا، لیکن عام طور پر مسلم کی جگہ مومن اور مومن کی جگہ مسلم استعمال ہو جائے گا۔ اسی طرح جہاد اور قتال کا معاملہ ہے، دو الفاظ ہیں، مختلف ہیں، مفہوم جدا بھی ہیں، لیکن ایک دوسرے کی جگہ آ بھی جائیں گے۔ تیسرے نبی اور رسول فرق ہے، ہر نبی رسول نہیں ہوتا، ہر رسول نبی ہے، یعنی نبی عام ہے اور رسول خاص ہے۔ نبی کو جب کسی خاص قوم کی طرف معین طور پر بھیج دیا جاتا ہے تب وہ رسول ہو جاتا ہے، اس سے پہلے اس کی حیثیت ایک ولی اللہ کی ہے، بہت اعلیٰ درجے کا اللہ کا دوست اور ولی جس پر وحی آ رہی ہے۔ عام ولی اللہ اور نبی میں فرق یہ ہے ان پر وحی آتی ہے، ان پر وحی نہیں آتی۔ لیکن اس نبی کو اگر اب آپ بھیج دیں گے کہ جاؤ الی بنی فرعون،
اب وہ رسول ہو گئے۔ جاؤ اب مدین کی طرف، الی مدین اخاہم شعیب، اب وہ رسول ہو گیا۔ یہ فرق ہے نبی اور رسول کا۔ جیسے آپ کے ہاں CSP کا آرڈر ہے، اب وہ کہیں DC بھی لگ سکتا ہے، کہیں وہ جوائنٹ سیکرٹری لگا ہوا ہے، کہیں وہ ناپسندیدہ آدمی ہے تو اسے CSP لگایا ہوا ہے، لیکن اس کا روب تو برقرار رہے گا، اس کا کہنا تو لوگ مانیں گے ہی، اس لیے کہ وہ CSP تو لگا ہوا ہے نا۔ اس لیے نبی ہر حال میں نبی ہے، لیکن اس کو اضافی کیفیت ملتی ہے رسول کی۔ اور ایک بات یہ نوٹ کر لیجئے کہ نبیوں کو قتل بھی کیا گیا ہے، رسول قتل نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ میں اور میرے رسول تو غالب آ کر رہیں گے۔ جب بھی کسی قوم نے کسی رسول کی جان لینے کی کوشش کی ہے، اس قوم کو برباد کر دیا گیا ہے اور رسول اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا گیا ہے۔ یہ معاملہ ہوا ہے اللہ کا تمام رسولوں کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ نہیں۔ حضرت یحییٰ نبی تھے، قتل کر دیے گئے۔ حضرت عیسیٰ رسول تھے، قتل نہیں کیے جا سکے تھے، ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ اب وہ دوبارہ آئیں گے تو رسول جو ہے قتل نہیں ہوتا۔ اسی اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی گہری تمنا تھی کہ میری بڑی خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر اللہ کی راہ میں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ لیکن اللہ نے آپ کی یہ خواہش پوری نہیں کی، اس لیے کہ آپ اللہ کے رسول تھے۔ اب یہاں نوٹ کیجئے گا، یہاں نفس رسول تو آ گیا ہے لیکن یہ نبی کے معنی میں ہے۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اس لیے کہ رسول حضرت موسیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ ہی ہیں، درمیان میں پروفٹس ہیں، یہ انبیاء ہیں، لیکن ان کے لیے لفظ رسول آ گیا ہے۔ وَآتَيْنَا عِیسَیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ وَأَیَّدْنَاهُ بِروحِ الْقُدُسِ، ہم نے عیسیٰ کو بڑی واضح نشانیاں دیں، حسی معجزات جتنے حضرت مسیح کو دیے گئے ہیں ویسے کسی اور نبی کو نہیں دیے گئے۔ یہ بعد میں سورۃ آل عمران میں تذکرہ آ جائے گا۔ اور ہم نے مدد کی ان کی قدس کے ساتھ، حضرت جبرائیل کی خاص تائید انہیں حاصل تھی۔ ظاہر بات ہے کہ میں نے عرض کیا ہے کہ جو معجزہ ہوتا ہے وہ کسی نبی کی اپنی طاقت سے اس کا ظہور نہیں ہوتا، رسول کی کسی طاقت سے یا کرامت کسی ولی اللہ کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتی، یہ اللہ کی طرف سے، اور ان کے لیے ظہور جو ہوتا ہے وہ فرشتوں کے ذریعے سے۔ وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رُسُلٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، اب یہاں پر تبصرہ ہو رہا ہے جو بھی کچھ کیا اس یہود نے حضرت مسیح کے ساتھ، وہ چونکہ معلوم ہے اس کا تذکرہ نہیں کیا، صرف اس پر تبصرہ ہو رہا ہے۔ جب بھی کبھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا، بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، وہ چیز لے کر جو کبھی بھی تمہارے من کو بھائی نہیں، اچھی نہیں لگی، تکبر تم نے استکبار کیا، وہی استکبار جو عزازیل نے کیا تھا اور ابلیس بن گیا۔ ابا واستکبرا، استکبرتم ففریقاً کذبتم وفریقاً تقتلون، تو کچھ کی تو تم نے صرف تردید ہی کی اور کچھ کو تم نے قتل بھی کیا۔ تقتلون تو یہ انبیاء کا قتل ہو سکتا ہے، اور نمبر 2 یہ رائے دی گئی ہے کہ یہ تقتلون جو ہے قتل تم میں ہی آیا ہے، یہ فعل مضارع ہے اور فعل مضارع کے اندر ایک فعل جاری رہتا ہے، ختم نہیں ہوتا، گویا کہ تم قتل کرنے کی کوشش کرتے رہے، بعض لوگوں کی تو جان کے در پے ہو گئے۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ ہمارا آج کا بیان آیت 75 سے 87 تک تھا۔